الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، پارہ نمبر 27 سورہ حدید آیت نمبر 20 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے اور نرالے انداز میں دنیا کی وقعت اور دنیا کتنی کمتر چیز ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے اس کو بیان کیا ہے، اور انسان کو آخرت کی فکر کی طرف اور اصل دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کی طرف گائیڈ لائن کی ہے اور متوجہ کیا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، خوب جان لو کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی لہو، ایک ایسی کھیل کود کی زندگی ہے جو بچپن میں لوگ کھیلا کرتے ہیں۔ بچپن میں جو بچے ہوتے ہیں ان کا مشن صبح سے شام یہی ہوتا ہے کہ کب ہمیں کھیلنے کودنے کا وقت ملے اور ہم کھیل کود میں اپنا وقت لگائیں، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ پھر لعب بولتے ہیں بڑے بچوں کا کھیل جس میں کچھ کثرت بھی ہو جاتی ہے، ورزش ہو جاتی ہے، تو ان کا وہی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ جب آدمی جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو جوانی کی عمر میں انسان اپنے ہم عمر لوگوں سے اس بات کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ آگے نکلا ہوا ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرا کاروبار بہت بڑا ہے، میں ترقی پر ہوں، میں کچھ عہدے پر ہوں، میرے پاس عزت ہے، وقاحت ہے، اس کے اندر اپنی زندگی کو اور اپنی انرجی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس بڑھاپا آتا ہے تو اس بڑھاپے کے اندر انسان مال و دولت کی کثرت اور اپنی اولاد کی کثرت پر ایک دوسرے سے برتری حاصل کرتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے کہ میں اس بڑھاپے کے عالم کے اندر بھی بہت ساری زمین و جائیداد کا مالک ہوں، میں کروڑ پتی ہوں اور میرے خاندان میں میری اولادوں کے اندر بہت زیادہ کثرت ہے۔ انسان کو اس بات پر آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تو کس چیز پر اترا رہا ہے، کیا تو کھیل کود کے اندر، سیر و تفریح میں، منورنجن میں اس بات کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے اترانے میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ تیرا بچپن، جبکہ تیری جوانی، جبکہ تیری زندگی اور جبکہ تیرا بڑھاپا، جبکہ تیرا مال و دولت، یہ سب کچھ کو تباہ و برباد ہو جانے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ایک مثال سے گائیڈ لائن کرتے ہیں اور مثال اور ایگزامپل دے کر سمجھاتے ہیں کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، یہ تمہاری زندگی کی مثال اور اس کا ایگزامپل ایسا ہے جیسے ایک بارش برستی ایک زمین کے اوپر اور وہ پانی کا قطرہ زمین میں جاتا ہے اور اس کے اندر ایک بیج بویا جاتا ہے غلہ اور اناج کو اگانے کے لیے۔ اسی طریقے سے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے ایک منی کے ناپاک قطرے سے تمہارے وجود کا انتظام کیا، پھر وہ زمین میں جیسے کوپلے نکلتی ہے، وہ بیج کے اندر سے جو زمین اور کھیتی کے دانے اگتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم نے زندگی کو تمہیں دیا اور تمہیں بچے کی شکل میں تمہیں جنم دیا اور تم اس دنیا میں پیدا ہو کر آئے۔ پھر وہ ثم یہیجو، پھر وہ اپنی تر و تازگی کے اوپر پہنچتا ہے، وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تم کو جب اللہ تعالیٰ جوانی کی زندگی عطا فرماتے، بچپن ختم ہوتا ہے، جوانی میں آ جاتے ہو تو جوانی میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، انسان کے پاس صحیح سالم تندرست جسم ہوتا ہے، تندرستی ہوتی ہے،
طاقت اور انرجی بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد فتراہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتی جو نشو نما پا کر اپنی زمین کے اوپر ہریالی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، نظر آتی ہے، پھر اچانک سے اس میں سفیدی ظاہر ہونے لگتی ہے اور وہ بالکل ماند پڑ جاتی ہے کھیتی. اسی طریقے سے تمہاری یہ جو جوانی تھی وہ جوانی بہت طاقتور تھی، انرجی والی تھی، تمہارا جسم کا ہر عضو بہت صحیح سالم تھا، تندرست تھا، لیکن اچانک بڑھاپے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے اور وہیں سے تمہارے اعضاء جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ پہلے کی طرح طاقت نہیں رہتی، پہلے کی طرح صحت نہیں رہتی، پہلے کی طرح تندرستی نہیں رہتی، اور وہ انرجی، وہ طاقت، وہ جوانی کی قوت ڈیم پڑنے لگتی ہے، ماند پڑنے لگتی ہے، اور جیسے وہ کھیتی کے اندر ہریالی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہاری زندگی میں جوانی ختم ہو کر بڑھاپا آ جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتے ہیں کہ تو کس جوانی پر اترا رہا ہے، کس دولت پر اترا رہا ہے، کس عزت پر اترا رہا ہے، کس چیز پر تکبر کرتا ہے. تیری زندگی جو منی کے ناپاک قطرے سے شروع ہوئی، بچپن شروع ہوا، بچپن کھیل کود میں گزار دیا، جوانی عیاشی میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، برائیوں میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اور پھر تیرے اوپر بڑھاپا چھا گیا، سارے قوا جو ہے کمزور پڑنے لگے اور جواب دینے لگے. اسی طریقے سے تیری زندگی کے تینوں پارٹس کے اندر کبھی بھی تجھ پر بلاوا آ سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، اور تجھے جو ہے اصل مقصد کی طرف توجہ دینی چاہیے. ابھی مجھ سے 2-4 دن پہلے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ انسان کے بڑھاپے کی عمر جو شروع ہوتی ہے وہ کون سے سال سے شروع ہوتی ہے؟ تو میں نے قرآن کی آیت سے دلیل کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آدمی کے 40 سال ختم ہو کر 41 ایئرس یعنی وہ 41 سال کی عمر میں بیٹھ جائے تو اس کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اصل مقصد کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا اصل مقصد آخرت کی طرف ہو، تمہارا فوکس آخرت کی طرف ہو. تمہارا اصل مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ تم قبر کی تیاری کرو، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو، جنت اور جہنم کو سامنے رکھو اور اپنی زندگی کو گزارو اور تیاری کر کے جاؤ. اسی لیے قرآن میں آگے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کی رضامندی کا پروانہ ہے، اور اللہ کی طرف سے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ اور اللہ کی خوشی ہے، خوشنودی ہے، رضا ہے. اللہ کب راضی ہوگا؟ اللہ ہماری بخشش کب فرمائیں گے؟ ہمارے گناہ کب معاف فرمائیں گے؟ جب ہم دنیا میں کچھ دین کے خاطر کر کے جائیں گے، نیک اعمال کر کے جائیں گے، گناہوں کی معافی تعفی کلا کر جائیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو اور اپنی زندگی کو لگا کر جائیں گے، تو پھر موت کے بعد کی زندگی آرام ہی آرام ہے. قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گا، کھڑکیاں کھل جائے گی اور پلسرات سے ہم آسانی سے پار ہو جائیں گے. جنت کا سرٹیفکیٹ رائٹ ہینڈ کے اندر دے دیا جائے گا اور ہمیں بغیر کسی عذاب میں مبتلا کیے سیدھا جنت میں مغفرت کا پروانہ ہاتھ میں دے کر داخل کر دیا جائے گا. یہ قرآن کی سورہ حدید کا ہمیں میسج دیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا فرمایا؟ کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں اجنبی انسان کی طرح یا مسافر آدمی کی طرح رہو. جیسے مسافر کسی جگہ کسی کام کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی کام ختم ہوا واپس اپنی منزل کی طرف واپس آ جاتا ہے، وہاں بغیر ضرورت کے زیادہ دن ٹھہرتا نہیں ہے. اصل جس مقصد کے لیے مسافر بن کر وہ دوسری جگہ جاتا ہے وہ کام پورا ہوتے ہی واپس اپنے گھر لوٹ آتا ہے. اسی طرح انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ اس کے آخرت کی فکر کرنا ہے، قبر کی فکر کرنا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنا ہے، جنت کی فکر کرنا ہے، اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں اپنے آپ کو لگانا ہے. اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، یعنی اس میں تیاری کر لو، توبہ اللہ کر لو، گناہوں کی معافی شافی کر لو، اور جب صبح ہوئے تو شام کا انتظار مت کرو. اور آگے فرماتے ہیں کہ تندرستی میں بیماری کے لیے تیاری کر لو اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لو.
یعنی تندرستی میں آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ بیماری کے دنوں میں، بیماری کے ایام کے اندر آدمی چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کر سکتا ہے جو تندرستی کے زمانے میں کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس زندگی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے موت سے پہلے پہلے اس کی تیاری میں اپنے آپ کو لگائے، ورنہ موت کے بعد کفِ افسوس اور جو ہے افسوس کے ہاتھ ملنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک ایسی مردار بچہ بکری کا جو تھا اس کے پاس سے گزر ہوا، بکری کا مردار بچہ جس کے کان بہت چھوٹے تھے، اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، صحابہ ساتھ میں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مردہ بکری کے بچے کے چھوٹے کان کو پکڑ کر کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اس بکری کے مردار بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اس کو خرید کر کیا کریں گے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حضور نے 2 بار ارشاد فرمایا کیا تم ایسا ہی کرو گے، یعنی نہیں خریدو گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی ہم نہ خریدتے، کیوں؟ اس میں ایک عیب ہے، اور وہ عیب ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، تو چھوٹے کان والا عیب والا یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اس کو خرید کر کیا کریں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ ایگزام تعلیم اور پریکٹیکلی صحابہ کو دنیا کی ویلیو بتانے کے لیے فرمائے اور کہا کہ جس طرح تمہاری نظر کے اندر اس عیب دار مردہ بکری کے بچے کی جو ویلیو ہے اس سے کہیں کمتر اللہ کی نظر کے اندر اس دنیا کی ویلیو ہے۔ اس دنیا کے پیچھے دوڑ بھاگ مت کرو، اس کو اپنا فوکس مت بناؤ، مطمع نظر مت بناؤ کہ یہ دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے۔ یہاں کی دولت، یہاں کی جاہ و جلالی، یہاں کی عزت، یہاں کی شہرت، یہاں کا جو کچھ کمایا اور یہاں کی عارضی خوشیاں، یہاں کی ٹیمپر والی عزتیں، شہرتیں، واہواہیاں، یہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ جو وہاں کام آئے گی میرے اور آپ کے ایمان پر جو ہم نے محنت کی ہوگی، دیندار بنانے کی محنت کی ہوگی، نیک اعمال کو وجود میں لانے کی جو محنت کی ہوگی، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی جو محنت کی ہوگی، وہی قبر میں بھی کام آئے گا اور وہی حشر میں بھی کام آئے گا۔ اپنے اندر صحابہ جیسا اور حضور علیہ السلام جیسا دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، خطبات حنیف میں لکھا حضرت شیخ حنیف لوہروی دامت برکاتہم نے، جہاں طائف کا سفر دینی نسبت پر کیا اور حضور علیہ السلام کے پیچھے بدمعاش قسم کے لوگوں نے لگا دیا اور ان نکمے لوگوں نے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے اندر جو پتھر مارے، حضور علیہ السلام زخم کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتے تھے، پھر یہ بدمعاش قسم کے لوگ دونوں بازوؤں سے حضور کو پکڑ کر کھڑا کرتے تھے، پھر پنشمنٹ کرتے تھے، پھر حضور کے پاؤں مبارک کے اندر پتھر مارتے تھے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اللہ کے نبی کی طائف میں جوتیاں مبارک لہو سے تر ہو گئی تھی، لیکن حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو عجیب محسوس نہ ہو تو میں اس تاریخ کو اور دہرانا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ امت کو یہ بتانا چاہوں گا کہ امت کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، امت میں دین وجود میں آ جائے، اس کے لیے جس طرح تم پانی سے غسل کرتے ہو، حضور علیہ السلام نے طائف میں خون سے جو ہے غسل کیا تھا۔ اتنی قربانیاں دیے۔ صحابہ نے کیا قربانیاں دیے؟ حیات الصحابہ پڑھو، اس کے اندر جو واقعات لکھے ہیں وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ جن کی مزار مقدس فلسطین بیت المقدس میں موجود ہے، وہ صحابہ دین کی خاطر وہاں تک پہنچ گئے، وہاں آج بھی ان کی قبر شریف موجود ہے۔ لکھا ہے ان کی تاریخ میں لکھا ہے یہ زرار بن ازور رضی اللہ عنہ اتنی شجاعت اور اتنی بہادری اور دین کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پکے دوست تھے، جنگ میدان میں کود پڑتے تھے، جہاں لوگ زرہ اور لوہے کا جو ہے لباس پہن کر جنگ میں اترتے تھے۔ یہ جب جنگ میں اترتے تھے، کافروں اور مشرکوں سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ اس موقع کے اوپر حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جلال عطا فرمایا تھا، وہ شجاعت اور وہ بہادری عطا فرمائی تھی کہ اوپر کا لوہے کا بختر اور وہ لباس تو نہیں پہنتے تھے، لیکن اپنا اوپر کا کرتا بھی نکال دیتے تھے اور ننگے بدن جو ہے میدان میں گھس جاتے تھے اور وہاں کافروں کی سب میں گھس کر ایسے ہی جو ہے جنگ کیا کرتے تھے۔
یہ ہے زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی خاطر مر مٹنے کا ایسا زبردست قسم کا جذبہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، صحابیات عورت ہے، جنگ احد کے موقع کے اوپر یہ زخمی قسم کے لوگوں کو پانی پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ جب دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے جو وہ شکست اور ہار کا جو سامنا ہوا تھا، اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اکیلا دیکھ کر انہوں نے مشکیزہ جو پانی کا تھا سائڈ پہ رکھ دیا، ایک طرف کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اس حالت میں پہنچی کہ ان کے بازو کے اندر ایک صحابی کی میت پڑی ہے جو شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی تلوار کو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور حضور کی ذات اقدس کے سامنے چلی گئی، اور وہاں سامنے سے جو تیر آتے، تلوار کے حملے ہوتے، ان کو روکنے کے لیے اپنے جسم کو آگے کر دیا کہ میرے حضور کی ذات اقدس کو، جسم مبارک کو میں آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اور ایسا مقابلہ زبردست کیا کہ ایک ایسا شخص جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا پکا دشمن اور ہر وقت تکلیف پہنچانے میں آگے آگے رہتا تھا، اس کے سامنے اکیلا مقابلہ کیا اور اس کو میدان سے بھگا دیا۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تاریخی جملے دوڑائے اور وہ تاریخی جملے اپنی زبان مبارک سے نکالے جو آج ہمارے یہاں دین کی نسبت پر کام کرنے والے اجتماعات میں اور جوڑ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے حوصلے کی چیز ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آج تو ام عمارہ نے مردوں سے زیادہ بہادری دکھائی ہے، اور ایسی بہادری دوسروں میں کہاں نظر آتی ہے۔ پھر حضور نے ان کے جسم کے اوپر بڑے بڑے زخم آئے تھے میدان جہاد کے اندر، تو ان کی پٹیاں خود حضور نے بندوائی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائے، اے ام عمارہ تم کہو تمہارے دل کی کیا چاہت ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے دل کی چاہت یہ ہے کہ حضور جس طرح آج میں نے تمہارے جسم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو آگے کیا، میں نے کچھ نہیں سوچا اور اپنی جان مال کی قربانی دی ہے، اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ کل آخرت کے اندر مجھے حضور کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا اور حضور کے سامنے یہ کہا کہ اب دنیا کی مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اپنے بیٹے جو زخمی تھے حضرت عبداللہ، ان سے کہا کہ زخمی ہونے کی حالت میں بھی دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے آگے آگے رہنا، جہاں تک کہ تمہیں جام شہادت نوش نہ ہو جائے، تم شہید نہ ہو جاؤ، وہاں تک تم کو ہے دین کے خاطر قربانی دینا۔ وہ جذبہ ایک صحابیت عورت میں تھا، وہ جذبہ حضرت زرار بن ازور میں تھا، وہ صحابہ خالد بن ولید میں تھا، وہ خبیب میں تھا، مصعب بن عمر میں تھا۔ میں وہ خلفائے راشدین کی بات نہیں کرتا، میں بدری صحابہ کی بات نہیں کرتا، میں ایسے صحابہ کی بات کرتا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے مال کو اور اپنے اوقات کو اور اپنی جوانی کو اللہ کے دین کی خاطر لگانے میں اپنے آپ کو آگے آگے رکھا، اور کہاں سے کہاں دنیا کے کونوں میں نکل گئے۔ آج ہمارے سامنے بھی ایک مطالبہ ہے، ایک ضرورت ہے کہ جہاں دین وجود میں آنے کے لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے ایک لبیک ہوتا ہے کہ یہاں جوڑ ہوگا، یہاں اجتماع ہوگا، تو ہمارے یہاں کا اور ہماری بستی کا ہر نوجوان، ہر صحت مند آدمی اس میں آگے آگے رہے، اپنا وقت نکالے، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے، مال کی قربانی دینے کے لیے، وقت کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اور وہاں پر جا کر اس طرح قربانی دے جیسے صحابہ نے قربانیاں دی، صحابیات عورتوں نے قربانی دی۔ یہ قربانیاں ضائع نہیں جائے گی، یہ قربانیاں بیکار نہیں جائے گی، یہ ہماری آخرت کی سیونگ ہے، یہ ہمارے قبر کے اندر جنت کی ہواؤں کو چلانے کی ذریعہ ہے، یہ ہماری جنت کو عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے دین میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گی، ہمارے ایمان کو تازگی دینے کا ذریعہ بنے گی، پوری بستی میں ماحول قائم ہو جائے، ہدایت روشن ہو جائے، ہدایت کے چراغ روشن ہو جائے، اس کا ذریعہ بنے گی۔ پھر وہ نوجوانوں میں دین نظر آئے گا، مستورات میں بھی دین نظر آئے گا، بچپن سے بچوں میں دینداری نظر آئے گی، اس کا یہ ذریعہ بنے گی۔ اور یہ قربانیاں اس کو ہلکے میں نہ لے، معمولی نہ سمجھے۔ کافی سالوں کے بعد ہمیں یہ اجتماع ملا ہے،
1982 کے اندر اسی مسجد کے پاس ایک مرتبہ ایسا چھوٹا سا پنڈال کا اجتماع ہوا تھا. اس کے بعد ہماری بستی میں اتنے سالوں کے بعد ملا ہے. یہ فنکشن ہمارے لیے بہت بڑا فنکشن ہے. یہ فنکشن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، دینداری کا وجود میں آنے کا ذریعہ ہے. یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اللہ کی رضامندی کا پروانہ ہے کہ اتنی گناہوں کی دلدلوں میں پھنسنے کے بعد اور برائیوں کو ظاہر میں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حلول کے لوگوں پر ایک نظر عنایت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس میں خدمت کرو، تم اس کے ذریعے کام کرو، اور میں تمہاری نیکیوں کو اور تمہاری ان خدمتوں کو اور ان اچھے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے تمہارے لیے ہدایت کے، دینداری کے، روزی کے دروازے کے، خیر و برکت کے دروازے کھول دوں گا، اور تمہارے لیے، تمہاری اولادوں کے لیے اور تمہاری آنے والی نسلوں کی ایمان کی، عقیدوں کی اور نیک اعمال کی حفاظت کا ذریعہ بنا دوں گا. یہ ہے. کیا ہوتا ہے ہم معمولی سمجھتے ہیں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابو عبداللہ حاکم رحمت اللہ علیہ. ان کو اپنے چہرے کے اوپر ایک بیماری لگ گئی، بڑے علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. 1 سال اسی بیماری میں گزر گیا. ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، اپنے استاد ابو عثمان صابونی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور اپنی بیماری کا ذکر کیا. جمعہ کا دن تھا، ان کے استاد ابو عثمان صابونی رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست دعا ان کی شفا کے لیے کروائی. اس دعا کے اندر ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی. وہ اپنے گھر جا کر پرسنلی طور پر بھی محدث ابو عبداللہ کے لیے دعا کرتی ہے، اور پھر دوسرے جمعہ میں واپس ابو عثمان صابونی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتی ہے اور ایک پرچہ پیش کرتی ہے، لکھاوٹ پیش کرتی ہے. اس لکھاوٹ میں اور اس پرچے میں لکھا تھا کہ میں نے پچھلی جمعہ میں گھر پر ان کے لیے شفا کی دعا کی تھی، اور خواب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خواب میں فرمایا کہ ابو عبداللہ حاکم سے کہہ دو کہ جہاں مسلمانوں کو پانی کی کمی ہو، پانی کی ضرورت ہو، ان کے لیے پانی کی آسانیاں کر دے، پانی مہیا کر دے، پانی کی سہولتیں پیدا کر دے. جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، انہوں نے اپنے گھر کے سامنے پانی کا پرب لگایا، اور پانی کے ساتھ ساتھ وہ پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا انتظام کیا کہ تاکہ آنے جانے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے ٹھنڈا پانی کا انتظام ہو. 1 ہفتہ نہیں گزرا اور اللہ تعالیٰ نے 1 سال سے جس بیماری میں جھوج رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس پانی کے عمل کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی. چہرے کا زخم چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ بارونق چہرہ بنا دیا. معمولی نہ سمجھے ہم. خدمت خلق، مخلوق کی خدمت بہت بڑا عمل ہے. سورہ رعد میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو چیزیں لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اس کا اثر زمین میں ٹھہر جاتا ہے. یعنی جیسے اجتماع ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، اس میں لوگ جو کام کرتے ہیں، کوئی کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، کوئی JCB چلاتا ہے، کوئی زمین کو کھودنے کا کام کرتا ہے، کوئی پھاوڑا لیتا ہے، کوئی نراس لیتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے مٹی کھدیلتا ہے، نکالتا ہے، کوئی راتوں کو جاگ کر 12 1 بجے تک پانی کے نل لگاتا ہے، کوئی وہاں پر پانی کی پائپ لائن کا کام کرتا ہے، کوئی بیت الخلا بنانے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے وہاں پر اس کا پورا سٹرکچر تیار کرتا ہے، کوئی پلمبرنگ کا کام کرتا ہے، کوئی گودرا سے جا کر کام کا اور سامان کے لیے اور وہاں پر جو ساز و سامان ہے وہ لانے کی خدمت دیتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے. جس کے ہاتھ میں جو خدمت آتی ہے وہ خدمت کرتا ہے. کوئی پانی کا ٹینکر لاتا ہے، کہیں سے کوئی پانی کے لیے اپنے یہاں سے بورنگ کا انتظام کرتا ہے کہ میرے وہاں سے پانی لے لو، جتنا پانی لینا ہو میں ٹینکر دوں گا، میں گاڑی دوں گا، میں 4 ویل دوں گا، میں اپنا آٹو رکشہ دوں گا، میں اپنا پلمبرنگ کا سامان دوں گا، میں پائپ دوں گا، میں منڈپ کو سجاؤں گا، میں شامیانہ لگاؤں گا، میں بزرگوں کا ہال تیار کروں گا، میں عبادت گاہ بناؤں گا اور وہاں رہ کر پورا دن پوری رات محنت کروں گا، اپنے اوقات میں سے
قربانی دوں گا, میں اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کروں گا, اس کے لیے جلد سے جلد اپنے سٹر کو, اپنی دکانوں کو, اپنے بزنس کو آگے پیچھے کروں گا, جلد سے جلد اجتماع گاہ میں پہنچوں گا. میں خوشی خوشی جو مجھے ذمہ داری دی جائے گی اس خدمت میں اپنے لاپ کو لگاؤں گا, چاہے بیت الخلا کا کھڈا کھودنا ہو, بیت الخلا تیار کرنا ہو, پلمبرنگ کا کام ہو, زمین کو سیدھی کرنا ہو, ہموار کرنا ہو, پنڈال تیار کرنا ہو, لائٹنگ کرنا ہو, جو کام ہو میرے ذمہ آئے گا وہ کام کے اندر اپنے آپ کو لگا دوں گا. پانی کے پرب پر کھڑا رہوں گا, پانی کے چھڑکاؤ کے لیے تیار رہوں گا, ٹریفک کو ہینڈل کرنے کے لیے رہوں گا اور وہاں پر قربانی دوں گا. یہ تمہاری اور میری قربانی ایسے ہی کام آئے گی جیسے محدث ابو عبداللہ حاکم کو ان کے زخم کو اور ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پرب کا پانی کام آتا ہے. میرا پانی کام آئے گا, میرا بور کام آئے گا, میرا یہ کنواں کھودنا کام آئے گا, میرا پنڈال لگانا کام آئے گا, میرا یہ زمین دینا کام آئے گا. اور سب کچھ کام ہونے کے باوجود اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارک ہے, جو دعا دی ہے, حضرت ام عمارہ کو دعا دی تھی کہ تم نے دین کے خاطر قربانیاں دی, جسم پر زخم کھائے ہیں, میں یہ دعا دیتا ہوں کہ تمہیں مبارک نبی کے قدموں میں آخرت میں بھی جگہ مل جائے. خدا کی قسم اس دولت کے اوپر اور اس خدمت کے اوپر اور یہ اجتماع کی بنیاد پر اور اجتماع کی نسبت پر ہم جتنی قربانیاں دیں گے, جس حیثیت سے دیں گے, جان کی قربانی, مال کی قربانی, وقت کی قربانی, جوانی کی قربانی, بڑھاپے کی قربانی, لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہاں تک جانا اور وہاں کسی کی رہبری کرنا, کسی کو گائیڈ لائن کرنا, کسی کو مشورہ دینا, یہ تمام قربانیاں حضرت ام عمارہ کی طرح مجھے اور آپ کو بھی کام آئے گی. اور اس خدمت پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حضور کے قدموں میں جگہ نصیب کر دیں گے انشاءاللہ. اس لیے میرے دوستوں, ان جوڑوں کو, ان اجتماعات کو معمولی نہ سمجھو. کیسی کیسی لوگ قربانیاں دیتے ہیں. ابھی ایک بہت بڑے کروڑ پتی آدمی, ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ کروڑ پتی آدمی ہو اس کی طرح 3 بھیگی کر لو, اتنا مالدار آدمی, کئی سالوں سے جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے وہاں پر پورا بیت الخلا کا کام وہ خود آ کر کرتے ہیں. ایک انجینئر 78 ایئرس اولڈ, 78 سال کی عمر میں صبح سے آ جاتے ہیں, شام کو وہاں تک رہتے ہیں اور پورے اجتماع کا نقشہ تیار کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. ویجل پور کا ایک نوجوان لڑکا معمار ہے, مستری ہے, کڑیا ہے, لیکن جہاں جہاں اجتماع میں وضو خانے بنتے ہیں اس میں جہاں بیٹھنے کی پاٹلیاں رکھی جاتی ہیں اس کے نیچے جو سینٹنگ کی پلیٹیں لگائی جاتی ہے, اس کے نیچے جو لکڑے ہوتے ہیں, خود پورا اپنا گروپ لے کر آتے ہیں, اپنے نیچے جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان سب کو لے کر آتے ہیں اور وضو خانے کے اوپر بیٹھنے کی جگہ پر پلیٹیں خود لگاتا ہے. اپنا مال بہت کم لگانا ہے, زیادہ جان لگانی ہے, وقت لگانا ہے, انرجی لگانی ہے اور اجتماع کو کامیاب بنانا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 8-10 دن سے یہ کام ہو رہا ہے, لیکن بہت گنے چنے ہاتھوں کی انگلیوں پر, پوروں پر ہم گن سکے اتنے نوجوان, اتنے عمر رسیدہ اور ذمہ دار قسم کے لوگ وہاں نظر آتے ہیں. باقی پورا گاؤں خواب خرگوش میں ہے. یہ کسی ایک آدمی کا اجتماع نہیں ہے, یہ اجتماع کسی ایک فرد کا نہیں ہے, یہ پورے شہر کا ہے, شہر کے ہر بچے کا ہے, ہر نوجوان کا ہے اور ہر بوڑھے کا ہے اور ہر ذمہ دار ہے اس کا کہ میرا کچھ لگ جاوے, میرا وہاں پر بیٹھنا لگ جاوے, میرا وہاں پر کچھ جوانی لگ جاوے, میرا کچھ وہاں وقت لگ جائے. اس کے لیے تمام کو اپنے آپ کو مائنڈ سے, دل سے, جذبات سے صحابہ مردوں کی طرح, صحابیات عورتوں کی طرح تیار کر کے اپنے آپ کو اس کی طرف بھگانا ہے کہ میں وہاں وقت دوں گا, میں وہاں قربانی دوں گا اور اپنے کاروبار کو آگے پیچھے وہاں پر جاؤں گا اور اپنے آپ کو تیار کروں گا. ان جوڑوں سے جو ہدایت وجود میں آتی ہے, جو خیر و برکت وجود میں آتی ہے, ہم محسوس نہیں کر سکتے. 2011 کا وہ باسکا کا اجتماع دیکھو اور اس سے پہلے باسکا بستی کی دینی حیثیت سے کنڈیشن دیکھو اور آج وہاں کی دینی کنڈیشن دیکھو, زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے.
یہ خیر وجود میں آتی ہے جب انسان کا مال لگتا ہے، انسان کی جان لگتی ہے، انسان کے جذبات لگتے ہیں، انسان کا وقت جو ہے دین کی خاطر قربانی میں لگتا ہے۔ ہمارے بقیت السلف داعی کبیر حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم بہت مختصر جامع بات فرماتے ہیں کہ انسان کوئی بھی عبادت کر لے، جب تک اس میں 100% اخلاص نہیں ہوگا اللہ کے وہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، لیکن خدمت خلق اور مخلوق کی خدمت کے لیے جو قربانیاں دی جاتی ہے اور خدمت کی جاتی ہے، اس میں انسان کے پاس 1% بھی اخلاص ہوگا تو اللہ کے وہاں قبول ہو جائے گا۔ اتنی جو ہے جان ہے خدمت خلق میں، اللہ نے اتنی جان رکھی ہے، اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ ہمارے یہاں چند مہینے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جوڑ ہوا تھا مغرب سے عشاء نورانی مسجد میں، اس میں وہی چوتھی پانچویں کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، میرا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی میں تو سفر میں تھا اور مجھے فون پر کہتا ہے مجھے 3 دن جماعت میں جانا ہے۔ دیکھو صرف 1.5-2 گھنٹے کے اندر اس کے اندر یہ جذبات آ گئے کہ مجھے دین کے اندر جانا ہے، اللہ کی راہ میں جانا ہے، اور چاہے اس کو پتا نہیں ہے کہ تبلیغ کیا ہے لیکن اس کا چسکا لگ گیا۔ آج ہمیں چسکا مال و دولت کا لگا ہوا ہے، آج چسکا آج دنیا کے اندر پاپولر ہونے کا لگا ہے، واہوائی کا لگا ہے، دولت جمع کرنے کا لگا ہے، کاروبار اور بزنس میں آگے بڑھنے کا لگا ہے۔ اسی لیے اسی بے دینی اور جہالت کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان بچہ یہ بولتا ہے کہ اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، اچھا کاروبار نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو تجھے کوئی عزت نہیں ملے گی، بستی میں کوئی سلام نہیں ٹھوکے گا اور تجھے کوئی پہچانے گا نہیں۔ خاک ہے ایسی شہرت، قبر میں دفن کر دی جائے ایسی دولت اور ایسی شہرت اور ایسی فین فالوئنگ جو تمہیں کاروبار کی نسبت پر ملے، جو تمہیں دولت کی نسبت پر ملے۔ اصل شہرت وہ ہے، اصل عزت وہ ہے، اصل پہچان وہ ہے جو تمہیں دین کی نسبت پر ملے، جو تمہیں عبادت کی نسبت پر ملے۔ اسی لیے ایک شخص نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی، واقعہ لکھا ہے۔ وصیت کیا تھی کہ میں مر جاؤں تو میرے ڈابے یعنی بائیں پاؤں کے اندر میرا جو پھٹا پرانا بوسیدہ موزہ ہے وہ پہنا دینا مجھے۔ جب انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کفن دفن ہو گیا تو وہ موزہ پہنانے کے لیے بیٹا آگے بڑھا تو لوگوں نے روکا کہ جب انسان مر جاتا ہے صرف یہ کفن کی چادریں پہنائی جاتی ہے، باقی کوئی سلا ہوا کپڑا پہنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگا تو علماء سے رابطہ کیا گیا، کانٹیکٹ کیا گیا، علماء نے بھی منع کر دیا۔ یہ ڈسکس چل رہی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک پرچی جو ہے اس بچے کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ پرچی میں دکھا تھا کہ بیٹا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میں مر جاؤں گا نے تو میرے پاؤں کے اندر اتنی مال و دولت اور اسباب ہونے کے باوجود کفن کے علاوہ کوئی چیز مجھے جسم پر پہنانے کی شریعت اجازت نہیں دے گی۔ تو تجھے میں نصیحت کرتا ہوں کہ تجھے بھی ایک دن مرنا ہے، تجھے بھی اسی کفن کے اندر جانا ہے اور قبر کے حوالے ہونا ہے۔ تیرے ساتھ یہ جو مال میں چھوڑ کر تیرے لیے جاتا ہوں کچھ کام قبر میں اور آخرت میں نہیں آئے گا، کچھ نہیں کام آئے گا، اور اس طرح کفن کے علاوہ کوئی چیز اپنے ساتھ تو لے کر نہیں جائے گا۔ اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو مال میں تیرے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا صحیح استعمال کرنا، دین کی خاطر لگانا، اجتماعات اور جوڑ میں لگانا، تبلیغ میں لگانا، مدرسوں پر لگانا، خانقاہوں پر لگانا، اور اپنے مال کو عیاشیوں میں اور ناجائز کاموں میں، اللہ ناراض ایسے کاموں میں مت اڑانا، فضول خرچیوں میں مت اڑانا اور اپنی حفاظت کرنا۔ یہی چیز قبر میں تجھے کام آئے گی جو تو اللہ کے واسطے کچھ کر کے جائے گا۔ اس لیے آج ہمارے پاس بہت ہی اسپیشل موقع ہے کہ ہم ہمارے وقت کو، ہماری جوانی کو اور جو ہے ہمارے مال کو اور اپنے وقت کو صحیح جگہ لگائے۔ 1 ہفتے کا بھی وقت باقی ہے، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کرو، جلد سے جلد اجتماع گاہ پہنچو اور وہاں جو خدمت دی جائے اس خدمت میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا یہ لگنا، میرا اور آپ کا یہ لگانا، میرا اور آپ کا یہ قربانی دینا، سارے اعمال ایک طرف، اجتماع کے اوپر، اجتماع کی نسبت پر جو میں نے اور آپ نے لگا دیا، اللہ میرے اور آپ کی خاتمہ بالخیر کر دے۔
کلمے والی موت نصیب کر دے، قبر کے اندر آسانی کا معاملہ کر دے، سوال جواب آسان ہو جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے، پل صراط سے آسانی سے پار ہو جائے، جنت کا پروانہ رائٹ ہینڈ میں دے کر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کر سیدھا جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے ہم آج طے کریں کہ انشاءاللہ باقی کے دنوں میں ہم اپنے جان کی، مال کی، وقت کی اور جوانی کی اس اجتماع خاطر قربانی دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ جو حضرات بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، جو کچھ کام نہیں کر سکتے، وہ بھی تشریف لائے اور وہاں رہ کر خالی تسبیح وغیرہ پڑھتے رہے، دعا ذکر کرتے رہے، وہاں بیٹھ کر کام کرنے والوں کے حق میں دعا کرتے رہے۔ جیسے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا زخمی لوگوں کی جنگ احد کے موقع پر پٹی اور ڈریسنگ کا کام کر رہی تھی، ہم وہاں تسبیح کا دانے گما گما کر ان کے لیے اور ان کے حق میں دعا کریں گے، درود کا ورد کریں گے، ذکر کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ میرے اور آپ کی آخرت سنور جائے گی، بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ ورنہ وہ اتہاس اٹھا کر دیکھا جائے، یہی وہ مسجد جو ہماری نورانی مسجد ہے، یہ دین کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر اس کا فاؤنڈیشن اور بنیاد رکھی گئی۔ جس وقت یہاں اس کی بنیادوں کا اور پایوں کا کام ہوتا تھا، یہاں اوپر تک ٹریکٹر چڑھایا جاتا تھا، اس کی یہ بنیاد اتنی اونچی بنائی گئی تھی اور یہاں جو لوگ کام کرتے تھے پوری رات کام کرتے تھے، گزر بسر چوانے پر کیا کرتے تھے۔ ایسے ہائی فائی ناشتے جو آج ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، ایسی ہائی فائی سہولتیں جو آج ہمیں ملتی ہے، خدا کی قسم آج ہم خواب میں نہیں سوچ سکتے۔ ایسی قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی ہے، ہمارے بزرگوں نے دی ہے۔ کئی تو وہ ہیں جو آج قبروں میں ہیں، ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ ان کو راحت دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ان کی نسبت پر اور ان کی قربانیوں پر آج یہ مسجد وجود میں آئی اور اس کے ذریعے دوسری مسجدیں آباد ہو گئی، دین کا کام وجود میں آیا، علماء، حفاظ، قاری اور مفتیان کرام وجود میں آئے، اسی دعوت کی نسبت پر وجود میں آئے۔ وہ وقت یاد کرو جب یہاں اس مسجد کی بنیادوں کا کام ہوتا تھا، میرے والد مرحوم ایک کونے میں کھڑے ہو کر نعت رسول پڑھا کرتے تھے اور لوگ کاموں میں مست مگن رہتے تھے۔ آج ہمیں بھی ان عیاشوں کی زندگی کو چھوڑ کر، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر، راتوں کو رنگین کر کے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر، ہمیں بھی اجتماع میں پہنچ کر اپنی راتوں کو صحابہ کی طرح، صحابیات عورتوں کی طرح رنگین بنانا ہے، اپنی آخرت کو سجانا ہے۔ وہ جنگ بدر کو یاد کرو، جہاں ایسی زمین ملی تھی جہاں پانی نہیں تھا، گھاس پھوس نہیں تھا، لیکن حضور رات کو اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اتری اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ کبھی قرآن کو کھول کر چوتھا پارہ گنگناؤ، 5واں رکوع کے اندر جنگ بدر کا تذکرہ ہے۔ وہ جبل ملائکہ آج بھی موجود ہے، وہ ریتیلا، وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ پورے مکے مدینے میں پتھر کے پہاڑ ہے، لیکن وہ جبل ملائکہ جہاں فرشتے مدد کے لیے اترے تھے وہ ریتیلا پہاڑ ہے۔ اللہ ایسی مبارک مقدس جگہوں کی ہمیں بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ یہ سب کچھ نصیب ہوگا جب میرا اور آپ کا جان، میرا اور آپ کا مال، میری اور آپ کی جوانی، میرا اور آپ کا وقت دین کی نسبت پر لگے گا، اجتماع کی بنیاد پر لگے گا، جوڑ کی نسبت پر لگے گا، میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ واقعہ معراج میں حضور نے مسجد حرام سے سفر شروع کیا، براق کے اوپر ہے، بیچ راستے کے اندر ایک ایسی جگہ آتی ہے، ایک بوڑھا مرد اللہ کے نبی کو اشارہ کرتا ہے، بوڑھی عورت اشارہ کرتی ہے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا اس کی طرف توجہ مت کرنا، وہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ آگے چل کر بتاتے ہیں وہ بوڑھا مرد شیطان تھا، وہ بری عورت وہ زندگی تھی، اس کی زندگی یعنی یہ دنیا کی زندگی اب اتنی ہی باقی ہے جتنی بری عورت کی باقی ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت زندگی نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان کا انتقال ہوا، میں نے محسوس کیا ہے، لیکن لوگ جنازے میں
فارمالٹی پوری کرتے ہو، ایسے جنازے میں جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ کبھی ان قبرستانوں میں جا کر یاد کرو کہ مجھے بھی اسی میں آنا ہے، مجھے بھی اسی میں سونا ہے، مجھے اپنی آخرت کو بنانے کا اللہ نے گولڈن چانس دیا ہے کہ میں اپنی جوانی کی اور زندگی کی قدر کر کے آج تک میں نے جو بھی نافرمانی کے برائی کے کام کیے ہیں، توبہ آنکھوں کے آنسو بہا کر اللہ سے توبہ کر کے رب کو منانے کا فیصلہ کر لوں۔ لمبی لمبی راتیں ہیں، جلدی سونے کا انتظام کر کے تہجد کے لیے مصلی بٹھاؤ اور فجر کی نماز کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ جاؤ۔ یہ اجتماع کی بنیاد سے ہمیں نمازوں کی توفیق ہوگی، گناہوں سے بچنا نصیب ہوگا، صحیح جگہ مال کو لگانا، جوانی کو لگانا، وقت کو لگانے کا اللہ تعالی ہمیں موقع اور توفیق عنایت فرمائیں گے۔ تو آج نیت کرو کہ جتنے بھی کام ہیں ان تمام کے لیے اپنے آپ کو دل سے اور مائنڈ سے اور جذبات سے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔